چلیں جی، جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں اختیار ولی خان صاحب، کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم. بہت شکریہ جی آپ کا. اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ آخر ایک ملاقات ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر صوبے کے امور چلیں گے، تو کیوں نہیں ملنے دے رہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق بھائی. ایسا ہے کہ ایک تو چیف منسٹر صاحب کو یہ شاید نہیں پتا کہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ایکسپائری نہیں ہوتی. اچھا، پہلے بلٹ پروف پہ آ رہے ہیں، اس پہ بھی میں آؤں گا. پہلے ملاقات کا بتا دیں نا، پھر اس کے بعد آتے ہیں بلٹ پروف پہ. ملاقات یہ ہے نا کہ دیکھیں، ڈیفینیٹلی جو عمران خان صاحب کی ملاقات کا ایک طریقہ کار ہے. ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل اس کا لسٹ بناتے ہیں، پھر ان کی پارٹی کے چیئرمین اس کو اپروو کرتے ہیں، پھر وہ لسٹ خان صاحب کے پاس جاتی ہے، پھر اس میں وہ اپنی ایڈیشن ڈیلیشن کرتے ہیں کہ فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا. وہ ملاقات آپ کی ہو ہی جانی ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گی، ہفتے بعد ہو جائے گی، ملاقات آپ کی ہونی ہے. لیکن اس کے لیے آپ نے نظام سرکار اگر روک کے رکھیں، آپ کی کیبنٹ نہیں بنتی. آپ کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اتنی ضروری میٹنگ تھی جس میں ٹیررزم کے بارے میں پالیسی بننی تھی، اس میں افغانستان کے بارے میں پالیسی بننی تھی، اس میں فلڈ ایفیکٹس کے لیے اور خیبر پختونخوا کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا تخمینہ لگانا تھا. آپ اس میٹنگ میں جا کے نہیں بیٹھے. تو یہ آپ کی، میں کیا کہوں، ارریلیونس کہوں یا ارریسپانسبلٹی کہوں، یہ وہ آپ کی ظاہر کرتی ہے. اب جہاں تک گاڑی کی آپ نے بات کی، تو دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت کو ہم نے تقریباً کچھ لگ بھگ 600 ارب روپے دیے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. ٹھیک ہے. یہ گاڑیاں تو چاہیے یہ تھی کہ یہ خود خرید لیتے. اگر اس کو کوئی بڑی نئی اور لش پش گاڑی چاہیے تو یہ خرید لیتے. 600 ارب روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کو نائٹ ویژن جی نائٹ ویژن کے لیے دیے تھے، آپ کو گاڑیاں خریدنے کے لیے دیے تھے، بلٹ پروف جیکٹس کے لیے، نیا ویپن، نیا اسلحہ، ساری چیزوں کے لیے ان کو استعداد بڑھانے کے لیے ان کی آتے ہیں اس کا. لیکن وہ پیسے، یہ میں آپ کو اونوت کہتا ہوں، ان پیسوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ پیسے انہوں نے لگائے کہاں پر. نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ، ابھی ہولڈ دس تھاٹ، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں پہلے ذرا حلف برداری کے معاملے پہ یا حکومت سازی کے معاملے پہ بات کر لوں. یہ بیرسٹر صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ لیڈرشپ سے ملاقات ہونا تو ضروری ہوتی ہے، لیکن اب جو کار سرکار ہیں وہ ظاہر رک چکے ہیں کیونکہ کیبنٹ کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے. تو جب یہ ان کا نام آیا تھا سامنے تو یہ تو یقینی تھا کہ کے پی میں انہوں نے ہی بننا ہے، کیونکہ سب لوگوں نے ووٹ کرنے تھے جو پی ٹی آئی کے تھے. تو اسی وقت ہی ایک لسٹ بھیج دی جاتی کہ بھئی یہ بنا دیں. اگر ملاقات نہیں ہو رہی تھی، کوئی پلان بی نہیں تھا آپ کا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں ملاقات ہونے دے رہے یہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس حالات میں الیکشن لڑے اس وقت تو کہا جا رہا تھا سہیل آفریدی صاحب بن ہی نہیں سکتے سی ایم. باقاعدہ پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی اور ماحول اس طرح کا بنا کہ جی ابھی 20 ٹوٹے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سارے آڈز کے باوجود عدالت تک معاملہ گیا. آپ نے سارا دیکھا، سارا ڈرامہ کس طرح سے انفولڈ ہوا. پھر بھی 90 کا 90 نمبر پی ٹی آئی نے آبٹین کیا، جن کو کہتے تھے کہ جی ہر طرح سے آزاد ہیں. انہوں نے دکھایا نہیں، یہ آزاد نہیں ہے، یہ سارے پابند ہیں اڈیالہ والے کے. جب اس 90 کی اسٹرینتھ نے شو کر دیا وہ پابند ہے اڈیالہ والے کے، تو کیا ثابت ہوا؟ مینڈیٹ کس کا ہے؟ عمران خان کا ہے. جب مینڈیٹ عمران خان کا ہے تو آگے پالیسی سٹیٹمنٹ کس کی آنی ہے؟ جب سی ایم مل ہی نہیں سکے گا، جب اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ میرے کیا نو گو ایریاز ہیں، میں نے کن ایریاز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، میں نے کس طرح کی ٹیم بنانی ہے، اور اس کا اپنا ویژن وہ نہیں شیئر کر سکے گا اپنے چیئرمین کے ساتھ، تو کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ اور دیکھیں، ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایک ایکسٹراڈنری چیز مانگ رہے ہیں. کیا عمران خان کی ویکلی ملاقاتیں ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں اپروو کی ہوئی؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپروو کی ہوئی ہیں تو ان ملاقاتوں میں کیوں نہیں ملاقات کرا رہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ سی ایم کو ہٹ کے ملاقات کرا دیں. ٹیوزڈے کا دن ملاقات کا گزرا، تھرسڈے کا دن پھر ملاقات کا ہے. سی ایم نے خود جو ہے نا قانونی رستہ اختیار کیا. اب کب ہو سکتی ہے ملاقات؟ ویڈنسڈے کو فائل کی، کل ہوگی یا کب ہوگی؟ اب کب ہوگی؟ امکانات کیا ہیں ان کے؟ تھرسڈے ویسے آفیشیل دن ہے ملاقات کا. ٹھیک ہے. تو اس بار کوئی ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ جائیں گے وزیر اعلیٰ صاحب؟
انہیں تو دیکھیں ان کی تو پٹیشن بھی تھرسڈے والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ لگی ہے. دیکھیں پشاور سے کتنا دور ہے اسلام اڈیالہ, 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. جس وقت بھی اجازت ملے گی سی ایم نے پہنچنا ہے, کیونکہ پہلی پرائرٹی ہی یہ ہے کہ کنسلٹ کیا جائے اور تاکہ گورنمنٹ کا بزنس جو ہے وہ ایز یوزول چل سکے. پرائرٹی یہ ہے جی. ایک دفعہ تو ویسے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لسٹیں بنتی ہیں, وہ تو سارا کام ہو گیا تھا. ایون انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جب ان کو مبارکباد کے لیے فون کیا, انہوں نے ان سے بھی کہا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو کیا ہوا پھر, کچھ ہوا نہیں آگے؟ اچھا یہ دیکھیں نا, اب نئے سی ایم بنے ہیں اور انہوں نے یہی سٹنٹ بازی شروع کر دی, یہ میڈیا سٹنٹ کہ جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں. پرائم منسٹر کس سے پوچھ کر بتائیں گے؟ اور کیا آپ اگر پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ میری ملاقات کرا دیں, یہ ڈومین ان کا, آپ دیکھیں یہ چیف منسٹر کا کام ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں, آپ سی ایم پنجاب سے رابطہ اچھا, تو پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ پنجاب گورنمنٹ کو بولیں گے. وہ کس طرح اس کو, یہ سی ایم صاحب کو خود نہیں پتا کہ وہ سی ایم بن چکے ہیں, سی ایم صاحب کو خود نہیں پتا کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اس لیے کبھی ادھر فائرنگ کبھی ادھر فائرنگ, اب چاروں اور انہوں نے فائرنگ شروع کر رکھی ہے. اللہ خیر کرے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. وہ بندہ, میں تو پھر کہتا ہوں کہ جس نے زندگی میں کبھی سہراب سائیکل نہیں چلائی تھی, اس کو بوئنگ 777 کے سٹیئرنگ پہ بٹھا دیا ہے. اب اللہ خیر کرے کہ جہاز کہاں اترے گا اور سواریوں کی کیا ہوگی. تو یہ حالات ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بہرحال ہم اب یہی کہیں گے کہ اگر آپ بن گئے ہیں چیف منسٹر, پہلے بھی ان کو کچھ عہدے تو دیے گئے تھے, تو ایکسپیرینس تھوڑا بہت تو ہے, لیکن وزارت اعلیٰ ظاہر ہے کہ اٹس اے بگ تھنگ. یقین کریں کہ میرے خیال میں ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جو منسٹری انہوں نے چلائی ہے اس میں کتنے ڈائریکٹریٹس ہیں, اس میں کتنے ڈویژنز ہیں, اس میں کیا تھے کیا نہیں تھے, یہ بھی ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی ہے. چیف منسٹری چلانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. عثمان بزدار بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. تو یہ تو پھر میرے خیال میں پھر طلال چودھری نے ٹھیک جو ہے نا وہ ٹرم یوز کی ہے کہ سہیل بزدار صاحب, بیکاز عثمان بزدار تو شاید اس نے کبھی اپنی حکومت نہ دیکھی نہ چلائی. اس کی حکومت فرح گوگی چلاتی تھی, اس کی حکومت بشرا بی بی چلائے گی, اور اس کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک مشال یوسف زئی بٹھائی ہوئی ہے, وہی چلائے گی. پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیسے پرفارم کر سکتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں, یہ انہوں نے اپنی نچلی مجلسوں میں یہ بات کی ہوئی ہے, یہ پہنچی ہے کہ میرا کام گورننس نہیں ہے, میرا کام ٹیررزم نہیں ہے, میرا کام خیبر پختونخوا کی ترقی یا خوشحالی سے, اسکول, سڑک, کالج, یونیورسٹی, اس سے میرا ہیلتھ سے کوئی کام ہے. میرا کام ہے خان صاحب کو رہائی دلانا. جی کچھ دوستوں نے اس کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہاں سے آپ اعلان کریں گے, بندوق اٹھائیں گے اور آپ ڈی چوک جائیں گے اور آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, یا آپ اڈیالہ جیل پر لشکر کشی کریں گے, یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے تو یہ فلمی بات ہے, یہ فلمی سین ہے, اس کو ذہن سے نکال دیجیے.